الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الرحمن الرحیم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم المرء بلال والمؤذنون أطفل الناس إلى يوم القيامة وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يؤذن يوم الفتح على زهر الكعبة فأذن على زهرها آمنت بالله صدق الله العظیم کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں چمن کا رنگ گو توں نے سراسر اے خزاں بدلا نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی نہ ہم نے آشیاں بدلا ما مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمدی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعین ذی وقار، سب سے پہلے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرمائے، حق سننے سمجھنے عمل کی توفیق عنایت فرما دے۔ آج کا موضوع رہے گا سیرت غلام رسول، مؤذن رسول، پاسبان رسول، خادم رسول جناب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ذہن میں رہے کہ کائنات کے سارے ولی مل جائیں، غوث قطب ابدال مل جائیں، پیدا ہونے والے پہلے بچے سے لے کے آخری بچے تک کل کائنات کے لوگ مل جائیں، ایک صحابی کے جوتے کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ وہ انسان ہیں جنہیں حضور نے اپنا خادم بنایا، جنہیں سرور کونین نے مؤذن بنایا، جنہیں سرور کونین نے پاسبان رسول بنایا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہی وہ انسان ہیں جنہیں نوکر در اہل بیت کہتے ہیں۔ بلال صرف حضور کا خادم نہیں، حضور کے گھرانے کا بھی خادم ہے۔ بلال سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا بھی خادم تھا، آپ کے ساتھ کام کرواتا تھا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کا بھی خادم تھا۔ حضرت بلال ہی وہ انسان ہیں جن کے بارے میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام میں
4 لوگوں کو بڑا ستایا گیا، جن کو اسلام میں سب سے زیادہ ستایا گیا وہ 4 لوگ ہیں۔ پہلا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بڑا ستایا گیا۔ دوسرا فارس سے آنے والے سلمان، تیسرے حضرت سہیب رومی، روم سے آنے والے حضرت سہیب، چوتھا حبشے کا کالا بلال۔ ان 4 لوگوں کو جتنا ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں سنایا گیا۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں نعم المرء بلال، بلال بہت ہی اچھا انسان ہے۔ والمؤذنون اطول الناس الى یوم القیامہ، قیامت کے دن مؤذنین کی گردنیں لمبی ہوں گی، سب سے لمبی گردن حضرت بلال حبشی کی ہوگی۔ ایک مرتبہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر نے حضرت بلال کو مبارک دی، بلال مبارک ہو۔ کہا عبداللہ کس چیز کی مبارک دیتے ہو؟ کہا میں نے آمنہ کے لال سے خود سنا تھا، بلال قیامت کے دن ایک ایسی اونٹنی پر سوار ہو کے محشر میں آئے گا جس کے پاؤں سونے کے ہوں گے۔ سمجھ نہیں آ رہی؟ جس کے پاؤں سونے کے ہوں گے، باغ، اس کی لگام باغ موتی اور یاقوت کی ہوگی، بلال کی گردن لمبی ہوگی، بلال کے ہاتھ کے نیچے ایک جھنڈا ہوگا۔ وہ لوگ جنہوں نے 40 دن تک خدا کی رضا کے لیے فجر کی اذان دی، بلال انہیں جھنڈے کے نیچے لے کے جنت داخل کر دے گا۔ حضرت بلال ہی وہ انسان ہیں جنہیں نبی اکرم نے یہ اعزاز بخشا کہ اپنی خادمی اور نوکری کے لیے بلال حبشی کو چنا۔ قرآن کریم جہاں پر صحابہ کے ایمان کا تذکرہ کرتا ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، وہ مہاجر ہوں یا انصار ہوں، سب کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ جہاں پر قرآن صحابہ کی عظمت کا اعلان کرتے ہوئے انہیں اولئک ہم المؤمنون کہتا ہے، مومنوں میں ایک نمبر بلال حبشی کا بھی ہے۔ اور جہاں قرآن اولئک ہم الفائزون کہتا ہے، کامیاب لوگوں میں ایک انسان بلال حبشی بھی ہے۔ جہاں قرآن اولئک ہم المفلحون کہتا ہے، ان کامیاب لوگوں میں ایک آدمی کا نام بلال حبشی بھی ہے۔ قرآن جہاں اولئک ہم خیر البریہ کہتا ہے، ان میں بھی ایک نام بلال حبشی کا ہے۔ جہاں پر قرآن اولئک ہم المؤمنون حقا کہتا ہے، وہاں پر بھی ایک نام بلال حبشی کا ہے۔ جن لوگوں کے لیے قرآن کہتا ہے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَقَرَّهَا إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ والفسوق، میں نے ایمان کو مزین کر کے ان لوگوں کے سینے میں سجا چھوڑا ہے۔ ان میں ایک نمبر بلال حبشی کا بھی ہے کہ مزین کر کے اللہ نے جس کے دل میں ایمان رکھا ہے، کفر کو دور کر دیا ہے، عصیان کو فسق کو دور کر دیا ہے، ان میں سے ایک کو حبشے کا کالا بلال کہتے ہیں۔ حضرت بلال کے بارے میں 2 باتیں ہیں ابتدا میں۔ کتنی باتیں؟ 2 باتیں، توجہ رہے گی آپ کی۔ پتہ تو چلے نا اسلام جو ہم تک پہنچا ہے یہ صدقہ ہے صحابہ کا، اٹھا جھولی دعائیں دے، یہ فیض ہے صحابہ کا۔ پتہ تو چلے نا کلمہ تم تک پہنچا کیسے ہے۔ اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون صحابہ نے تب اس میں بہار آئی۔ کسی نے کسی کو کوئی چیز دی ہے، جس نے دین اسلام کو خون دیا ہے وہ لوگ صحابہ اکرام ہیں۔ ان کے بارے میں 2 باتیں ہیں۔ ایک بات یہ آتی ہے کلمہ پڑھنے کی کہ رسالت مآب کا گلی سے گزر ہوا تو ایک شخص سخت سردی میں
قمیض اتار کے چکی چلا رہا ہے. میرے کریم پیغمبر قریب آئے, کراہنے کی آواز سن کے کہ ایک شخص کرا رہا ہے, بے چینی سے اضطرار سے کسی کو پکار رہا ہے. حضور قریب تشریف لائے, آواز سنی, دستک دی. حضرت بلال قمیض اتاری ہوئی ہے, چکی چلا رہے ہیں. میرے رسول قریب تشریف لائے, کیا بات ہے؟ اس نے کہا جاؤ اپنا کام کرو, یہاں بہت لوگ آتے ہیں, درد پوچھتے ہیں, مداوا کوئی نہیں بنتا, جاؤ چلے جاؤ. حضور نے پھر پوچھا بلال بتا تو صحیح بات کیا ہے؟ کہا کل رات میرے مالک نے چکی پیسنے کا حکم دیا تھا, میری طبیعت خراب تھی, میں سو گیا. اس نے سزا کے طور پہ قمیض اتروا کے مجھے چکی چلانے کا حکم دیا ہے کہ اسی بخار کے عالم میں بیٹھ کے چکی چلا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی اور چل دیے. تو بلال پیچھے سے کہنے لگے جا رہے ہیں نا, میں نے کہا تھا نا پوچھنے والے بڑے آئے ہیں, آج تک کوئی ایسا بندہ نہیں آیا جس نے میرا دکھ اور درد بانٹا ہو. تھوڑی دیر گزری, دروازے پہ پھر دستک ہوئی, بلال ذرا دروازہ کھول. حضور کے ہاتھ میں گرم دودھ اور کھجوریں اور اس وقت کی دوائی. بلال کھانا ذرا. حضرت بلال نے دودھ پیا, کھجوریں کھائیں. اس وقت کی جو دوائی تھی آمنہ کے لال نے وہ دی, بلال نے وہ بھی کھا لی. کھانے کے بعد حضور فرماتے ہیں بلال بستر گرم میں آرام کر لے. بلال کہتے ہیں راتی دی سزا تے اج پہ پانا, میں آرام کراں چکی کون چلائے گا؟ حضور فرماتے ہیں بلال آج تو آرام کر, تے تیری جگہ تے چکی میں محمد چلاواں گا. بلال آرام کرتے رہے. صبح ہوئی, حضور چلے گئے. دوسرے دن آمنہ کے لال پھر آئے, تیسرے دن پھر آئے. بلال کہتے ہیں جب تیسرے دن آئے اور جانے لگے نا, صبح اٹھ کے پھر میں نے قدم پکڑ لیے اور میں نے کہا ہن اگر گل لائی تو پھر چھڑنا, گل نہ لائی رکھ. ایک اور بات آتی ہے روایات میں, ایک اور بات ملتی ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے ساتھ غار میں تھے. غار میں حضرت بلال ابتدا میں عبداللہ بن جدعان کے غلام تھے. یہ جو امیہ بن خلف سنتے ہیں, امیہ بن خلف نے ظلم کرنے کے لیے بلال کو خریدا تھا. عبداللہ بن جدعان نے کہا تھا میرے پاس وقت نہیں ہے اسے سزا دینے کا, تم لے لو. تو بکریاں لے کے ایک جنگل میں بکریاں چرا رہے ہیں میدان میں, اور حضور غار میں ہیں. حضور فرماتے ہیں اس کو دیکھا کہ یہ بکریاں لے کے پھر رہے. آمنہ کے لال نے بلایا, او چرواہے ادھر آ, دودھ مل سکتے, دودھ لب سکتے. تو حضرت بلال کہنے لگے آپ کا حسن دیکھ کے قربان جاؤں تیرے حسن پر میری جو بکریاں ہیں نا, ان میں کوئی بکری ایسی نہیں جو دودھ دینے والی ہو. اگر دودھ دینے والی ہوتی تو ضرور دودھ دیتا. آمنہ کے لال نے بکریوں پہ نظر ڈالی, بکریوں پہ نظر ڈال کے فرمایا وہ جو فلاں بکری ہے ادخلو, اگر سانو دودھ لب جائے تینو کوئی اعتراض تے نہیں نا. وہ جو فلاں بکری تیرے ریوڑ میں چراگاہ میں چر رہی ہے نا, ادخلو سانو, اگر دودھ لب جائے تینو کوئی اعتراض تے نہیں. حضرت بلال کہندے نے میں نے بڑا تعجب کیا, میں نے تعجب کی نگاہ سے آمنہ کے لال کو دیکھا, ادھر تھلے دودھ کوئی نہیں. ایک کہندے سانو لب جائے, جدھر تھلے نہ ہوئے ادھر تھلوں دودھ نہیں لبدا.
آمنہ دلال پھر کہندے نے بلال ادھے تھلے دودھ تے کوئی نہیں پر جے سانو لب جائے تے بلال کہندے اگر ادھے تھلوں تو انو دودھ لب جائے میں نو اعتراض کوئی نہیں حضور نے بکری نو پھڑے آئے چھنا تے ہاتھ پھیرے صدیق برتن تھلے رکھے رب دی قسم بلال نظران لائی بیٹھے میں نو لگ دے دل وچ سوچ دا بیٹھے ادھے تھلے دودھ کوئی نہیں تینو کنج لب دائے میں بھی تے تکانا حضور دے ہاتھ پھیرن دی دیر سی اللہ دی قسمیں دودھ دیاں نیرہ چل گئیاں نے تے بلال اور نیڑے ہو گیا تکن لگ پیے اے بندہ کنج دے انسان کنج دے دے تھلے دودھ نہ ہوئے او دے تھلوں بھی دودھ لے لیندائے ایمان اتر دا گیا دوجہ دن بلال حضور دے آن تو پہلے اسے جنگل وچ آ گیا متی او کالا بندہ مل پہ متیوں کالا بندہ مل پہ میں پوچھئے بلال کیڑا بندہ کہندہ ہے او بندہ جڑا بکری تھلے دودھ نہ ہو تاوی لے لیندہ ہے پھر بلال تیجے دن لے آئے نے بلال تے پہلے ہی حضور دا دیوانہ ہو چکیا سی سودے کے لیے بازار گئے ہم ہاتھ اس کے بھی کے جس کے خریدار گئے ہم بلال دے سینے وچتے پہلے بھی ایمان آ چکے بلال دوجے دن تیجے دن اگے ود کے خود کہندے او عربیو دودھ لینا جے دودھ چاہی دے تلے لو تیجے دن حضور جان لگے نے بلال نو بلائے بلال میں نو نبی کہندے نے میں نو لگ دے مشیت کہندی ہے بلال دی زبانی بول کے اگر محمد کریم نو نبی کہندے نے میں نو صحابی کہندے نے آمنہ دلال تو اظہار کیتا ہے اپنی نبوت دا میں اقرار کیتا ہے تیری نبوت دا میں قربان جاواں بلال تیری عظمت تو مکہ فتح ہوئے حضور بلائے بلال ارے آنا حدیث دے لفظ نے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بلالا ان يؤذن يوم الفتح على زہر القابت فأذن على ظہرها آج ذرا بلال نو بلاؤنا بلال بلائے گئے نے بلال بیت اللہ دی چھت تے چڑھ جا اذان پڑھنا میں اپنے لفظاں وچ کہنا جدوں بلال نے کعبہ دی چھت تے کھلو کے اذان پڑھی ہے میں نو انج لگ دے ساری دنیا بیت اللہ چم دیئے ساری دنیا کعبہ چم دیئے آج بیت اللہ بلال دے پیر چم دائے امر بلالن ان يؤذن يوم الفتح على ظہر الكعبة فأذن على ظہرها بلال اذان دینی ہے تھلے کھلو کے نہیں دینی بیت اللہ دی چھت تے دینی ہے آج پیر بلال دینے تے چھت نہیں بندے بولن بندے آج پیر بلال دینے وجود بلال دے تے چھت کعبے دیئے کل کائنات
غلاف کعبہ چم دیئے تے آج بلال دے پیرانو کعبہ پہ چم دے بلال تیری عظمت تے قربان جاواں ایک اور موقع ہے آمنہ دلال صاحب جمال سب کہو صلی اللہ ہو بولو یار صلی اللہ ہو حضور بلال نو بلائے بلال ذرا میرے نیڑے آنا بلال حضور دے نیڑے آئے نے بلال آج روندہ کیوں بیٹھیں فرمایا آمنہ دلال میں نو آج تک اتنا دکھ نہیں ہویا میں بڑیاں ماراں کھادیاں نے پر میں نو اتنا دکھ نہیں ہویا میرے سینے تے لوکاں پتھر رکھے نے میں نو اتنا دکھ نہیں ہویا آج میں نو بڑی تکلیف ہوئی ہے آج میں نو بڑی تکلیف ہوئی ہے تے بلال پہلے ہی آنسو ڈاک کے بیٹھا سی تے حضور پوچھیا بلال ہویا کی ہے میں نے انج لگتا ہے بلال کہندن ایہی تے سوچ رہا سی کاش کوئی پوچھے تے صحیح ہویا کی ہے بلال پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے حضور آج میں نو ابو ذر نے کالی ماں دا پتر کیا ہے او حبشن دے بیٹے حضور آج میں نو بڑا دکھ ہویا ہے فرمایا بلال ابو ذر نو جا کی آکھی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جویں آمنہ دا دودھ پیتا ہے میں ام ایمن دا بھی دودھ پیتا ہے آمنہ بھی میری ماں ہے ام ایمن بھی میری ماں ہے میری امی آمنہ دا رنگ سفید سی ام ایمن دا رنگ کالا سی جا ابو ذر نو کہہ جویں بلال نو کالی ماں دا تانا دتائی میں محمد نو بھی تانا دے وینا جا ابو ذر کو کہہ ایک ماں میری بھی کالی سی آجا میں نو بھی تانا دے لے حضور سینے نہ لائے بلال رو نہیں اللہ تینوں بڑیاں عظمتاں عطا کرے گا حضرت بلال ہی وہ انسان ہیں رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن آیا حضور دی محفل چاہے حضور آج ایک کم آیا بلال گل کر فرمایا حضور میں جدوں صبح گلی چو گزرنا نا تے فاطمہ چکی پہیاں پیس دیاں ہوندیاں نے تے فاطمہ چکی چلان دی ہے میرے دل نو کو جوندہ ہے حضور اگر اس عادت میں نو بخش دے ہو کہ میں فاطمہ دی چکی پی آیا کراں بلال تیری عظمت تے قربان جاواں چویں تیرے دل وچ نبی دا عشقی ایویں تیرے دل وچ نبی دی بیٹی فاطمہ دا عشقی ایویں علی دا عشقی ایویں بلال دے دل وچ فاطمہ الزہرا دا عشق ہے ایک دن ایک بندہ پوچھ دے بلال اسی اذان تو لے کے نماز تک تسبیحاں پڑھنے تو نظر کدی نہیں آیا جملہ بڑا ڈاڈ ہے آج پہلی دفعہ سننا ہے بلال اسی اذان تو لے کے نماز تک تسبیح پڑھنے تو این نماز دے ٹائم آنا ہے کتھے رہ جانا ہے بلال نہیں کیا میں پہ کہنا اینج لگتا ہے بلال کہندے تسی کوئی اور تسبیح پڑھ دے ہو میں کوئی اور تسبیح پڑھنا نہیں یار بلال رہندہ کتھے ہیں فرمایا تسی اذان تو لے کے نماز تک سنتا پڑھ دے ہو تسبیحاں پڑھ دے ہو میں سنتا ٹائم نال پڑھ کے اذان تو لے کے نماز تک فاطمہ دی چکی پیندہ رہنا واہ بلال تیرے مقدر پہ قربان جاؤں تجھے رسول کی بھی نوکری ملی فاطمہ کے در کی بھی نوکری ملی
ایک دن حضرت بلال حضور دی مجلس وچ بیٹھن پریشان بیٹھن. بلال کیوں پریشان ہے؟ فرمایا حضور یہودی نے آج قرضہ منگیا تو بڑیاں گلاں کردہ سی. کیونکہ بلال وہ انسان تھے جب نبی کریم نے کسی کو کچھ دینا ہوتا یا انج آکھو بلال نبی دا خزانچی بھی سی. کوئی مہمان آ جاتا تو بلال کے ذمہ تھا اسے کھانا کھلانا. فقیر آ جاتا بلال خزانہ اڑے لیا انہوں پھڑائی نا. ہر بندے غلامہ نو دور نہیں کیتا. آمنہ دلال نے غلامی دا تے بادشاہی دا تے فقیری دا فرق مٹا دیتا ہے. بلال کیوں پریشان؟ فرمایا حضور آج یہودی نے قرضہ منگیا ہے تے خزانے وچ شے کوئی نہیں. تے آمنہ دلال ایک ریکویسٹ ہے، درخواست ہے، ایک عرض ہے. حکم ہوئے تو میں مزدوری نہ کر رہا ہوں کدھرے جا کے اس یہودی نو پیسے دے ماں. حضور نے اجازت دے دیتی. بلال سامان بنن لگ پہ. سامان تیار ہو گیا. اگلے دن صبح ہی بلال جانا ہے مزدوری کرن. تو ایک میرے پیغمبر دا قاصد آئے دستک دیتی سوں بلال تینو نبی پاک پہ بلاندے نے. بلال کہندن میں دربار رسول وچ اجازت لے کے جویں داخل ہویا سامان دے لدے 4 اٹھ بیٹھے نے. 4 اٹھ بیٹھے نے. حضور میں نو بلا کے کیا بلال تو میری نظر تو دور نہیں جانا. اللہ نے تیرے قرضے دا انتظام کر دیتا ہے. جا اپنا قرضہ ادا کر دے. باقی مال غریبہ مسکینہ نو تقسیم کر دے. اے اللہ اے جڑا بلال نو اپنے نبی تو دور رکھنا نہیں چاہتا. اللہ چاہتا ہے نگاہ بلال دی ہووے چہرہ محمد دا ہووے. حضرت بلال ہی وہ انسان سن جڑے حضور جدوں داخل ہوندے بلال تے نگاہ لائی رکھ دے. حضور نے ایک موقع پر فرمایا جنت 3 لوگوں پر عاشق ہے. جنت 3 لوگوں پر عاشق ہے جن میں سے ایک نام حبشے کے کالے بلال کا تھا. تو جنت دا عاشق ہے، جنت بلال حبشی دی عاشق ہے. آؤ میں ایک اور حدیث پڑھنا. آمنہ دلال فرماندے نے انا ادخل الجنت فسمعت خشفتا بین یدیہ فقلت یا جبریل ما هذه الخشفت فقال بلال یمشی امامک. میں جنت گیا. حضور فرماتے ہیں میں جنت داخل ہوا ہوں. ایک حسن و جمال دی پیکر حور دوڑ دی آئی ہے. آ کے ہاتھ جوڑ کے کہن دیئے آمنہ دلال مقدر نہ لایا ہے. ایک گل تے دستا جا میں نو اللہ نے تو آٹے کیڑے یار لئی بنایا ہے. میں نو اللہ نے تو آٹے کیڑے یار لئی بنایا. مجھے اللہ نے آپ کے کس دوست کے لیے بنایا. آمنہ دلال سر جھکائے پھر سر اٹھائے. اوے حور تینو مبارک ہون تو میرے حبشے دے مسلمان. حور تینو مبارک ہوئے تو میرے حبشے دے کالے لئیے. حضور کے یہ جملے کہنے تھے. حور پریشان ہو گئی. نہیں حور پریشان کیوں؟ آمنہ دلال میرا حسن تے تکونا. میں نے مجھے لگتا ہے مشیت کہن دی یہ تک کے گل کیتی ہے.
حضور میرا حسن تے تکو مردے نال گل کراں زندہ ہو جائے. مسند احمد دے اندر میں حدیث پڑھی ہے تے حضور نے فرمایا حور تیرا حسن تک کے گل کیتی ہے. حور بولی ہے آمنہ دلال مردے نال گل کراں زندہ ہو جائے. زمین تے تھوک دیواں خوشبوواں پھیل جان. کڑوے کنویں چ تھوک دیواں میٹھا ہو جائے. انگلی دا پورواں لہرا دیواں خوشبوواں نال زمین معطر ہو جائے. میرے جیسی حسینہ اس کالے لئی جدے بارے میں سنیے رنگ کالا سوں زبان چلکنت سوں ہونٹ موٹے موٹے سوں حبشی غلام حضور جلال وچ آئے نے آ کے کہندے نے حورے چپ کر جا تینوں کہہ بیٹھا میں محمد نو خطرہ پہ گیا متی میرا بلال تینوں رد نہ کر دے وے. ناز پہ کرنی ہے چپ کر. میں اپنے لفظیں کہنا تینوں نہیں پتا بلال فاطمہ دی چکی پیندہ رہے ہے. چپ کر ناز پہ کرنی ہے. تینوں کہتے دیتا ہے کہ تو میرے کالے وچے میں نو آپ سوچ پہ گئی ہے کہ میرا کالا پتہ نہیں تینوں قبول کرے بھی یا رد کر دے وے. اے جدی شان ہے او دا ہی نام بلال حبشی ہے. حضرت بلال کیڑا انسان ہے کیڑیاں کیڑیاں گلاں دسا. حضور فرماندن میں ٹردا جا رہے ہیں جنت میں تے کھٹکا سنے پیران دا فسمعت خشفت بین یدیہ فقلت یا جبریل ما حاضح الخشفہ. بلال میرے اگے کون ہے؟ فرمایا حضور تو اڈے اگے کوئی نہیں چل سکدا. اے بلال تے مکے دیاں گلیاں وچ پیا چل دے جتیاں دا کھٹکا جنتیچ سنائی پیا دن دے. حضور واپس آئے نے یار بلال میرے نیڑے آئی نا گل کیے کیڑے عمل کرنا ہے میں جنتیچ وڑیا وہاں. سمعت خشفتا بین یدیہ فقلت یا جبریل ما غازق الخشفتا فقال بلال یمشی امامک. میں جبریل نو پوچھئے میرے اگے کون ہے؟ جبریل کہندے حبشہ دا کالا مکے دیاں گلیاں وچ پیا چل دے جتیاں دا کھٹکا جنت چ سنائی پیا دین دے. بلال کیڑا عمل کرنا ہے؟ فرمایا حضور میں کی عمل کرنے نے جدوں وضو ٹوٹ دائے وضو کر کے 2 رکعتاں پڑھ لینا وہاں جنوں تحیت الوضو کہندے نے. حضور کہندے نے بلال اس عمل تینوں اتنا ایک نفع دیتا ہے تو چل دا مکے دیاں گلیاں وچیں تیریاں جتیاں دا کھٹکا جنتی چ میں محمد سننا وا. مکے دیاں گلیاں وچ ٹرنا میں جنت وچ تیریاں جتیاں دا کھٹکا سننا وا. کیڑا بلال؟ او بلال حضور خط دیتا ہے حضرت سفینہ نو جا یمن چلا جا معاذ بن جبل نو دیا. اور یمن حضرت معاذ بن جبل رہتے ہیں. حضور نے حضرت سفینہ نو خط دیتا جا لے جا حبشہ دے یمن دے معاذ بن جبل نو دے کے آ. حضرت سفینہ کہندن میں ٹور پہ ہوں جنگل دے نیڑے پہنچے ہیں. توجہ ٹائم بڑا تھوڑا ہے مقدیاں جیں گلنا کر رہے ہیں ذہن اچ بٹھاؤ پوری توجہ اور وقار نال. میں جنگل اچ پیر رکھے ایک شیر حملہ کرن لگا ہے اور میں کہا ٹھہر جا گل تو سن لے تو جنگل دا شیر ہے میں نے محمد دا غلام کہندے ہیں. وہ ہم کردہ نس گیا ہے ہم کردہ پیچھے ہو گیا. بعض کتابیں چ لکھا ہے انہیں سفینہ نو پشت سوار کر لے اگر محمد دا غلام ہے تو میری پشت بے
میں کوئی 14ویں صدی دا مسلمان ہاں، میں جنگل دا شیر ہاں۔ قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سوں گئے وچ مدینے، قدر پھلاں دا بلبل جانے صاف دماغاں والی، قدر پھلاں دا گرد کی جانے مردے کھاون والی۔ میں محمد ٹھگ محمد، میں محمد چورے، جس دا دنیا کلمہ پڑھ دی او محمد ہو رہے۔ میری پشت بیٹھ، انہیں پار چھڑیا، حضرت سفینہ خط دے کے واپس آئے، پھر انہیں پشت بٹھایا، پار کیتا۔ بعض کتابیں لکھا ہے کہ پشت بٹھایا، بعض لکھا ہے راستہ چھڑ دیتا، ہم کہندہ چلا گیا، واپس آیا۔ حضور بڑی عجیب گل ہوئی ہے، ایک شیر آیا سی حملہ کرن، میں انہوں کہا محمد دا غلامہ اس پشت بٹھا لے ہے۔ بلال اس شیر کہندہ کی سی، حضور ہورتے کچھ نہیں سمجھ آئی، ہم دی سمجھ آئی ہے بس۔ فرمایا جب اس نے جاتے ہوئے 3 دفعہ ہم کہا نا، تو وہ کہتا تھا ابو بکر و عمر عثمان و علی محمد الرسول اللہ کیسے ہیں، حال پوچھتا تھا۔ اور جب اس نے آتے ہوئے ہم کہا ہے تو وہ کہتا تھا او سفینہ جب مکے جانا تو وہاں رسول اللہ سے ملنا، وہاں ابو بکر کو، عمر کو، عثمان و علی کو، سلمان فارس کے سلمان کو، سہیب رومی کو، حبشہ کے کالے بلال کو میں جنگل کے شیر کا سلام کہہ دینا۔ جانو جنگل دے شیر سلام بھیجے نے، ان محمد دا یار بلال کہندے نے، بلال تیرے مقدر تے قربان جاواں۔ بلال وہ انسان ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مسجد نبوی میں اور بیت اللہ کی چھت پہ اذانیں دیں۔ حضور کا انتقال ہوا، مختلف جملے ہیں صحابہ کے، کسی نے کہا من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد ماتا ومن کان یعبد اللہ فإنہ حی قیوم۔ جو محمد دی عبادت کردہ سی وہ چھڑ دے وے، جڑا اللہ دی عبادت کردہ اللہ تے زندہ نے نا۔ محمد روزہ انور وچ چلے گئے نے۔ حضرت عمر نے کہا، جس نے کہا حضور فوت ہو گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت عثمان کہنے لگے میں نو کوئی نہ دسے کہ حضور انتقال کر گئے۔ تے حضرت بلال تے گالی کوئی نہیں کی تھی، ایک کونے وچ بہ کے روندے رہے۔ جیڑا نیڑے آندہ سی نا انہوں کہندہ سی میں نو نہ پیا بلائیں، گالی کوئی، اور میں نو نہ بلائیں بس۔ ایک کونے وچ رو رہے نے۔ چاندی دن گزرے کے دل نہ لگیا تے حضرت صدیق اکبر نے چاش دے وقت حضور دا انتقال ہویا، ظہر دی اذان دا ٹائم ہویا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے بلال حبشی نو بلایا ہے، اوے بلال جویں تو نبی دے زمانے وچ اذان دیندہ رہے ہیں، اج نبی دنیا تو ٹر گئے نے، میرا دل پیا کر دے، اج ظہر دی اذان تو دینا۔ ایک انصاری عورت دے در گھر دے اتے بلال چڑھے نے، اللہ اکبر اللہ اکبر، تھوڑی جی آواز نکلی ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ بلال دی آواز دھیمی پہ گئی ہے، سلو ہو گئی ہے، جدوں کیا نے نا اشہد محمد رسول اللہ۔ رب دی قسم بلال لفظ رسول پورا نہیں کر سکیا، مسجد نبوی دے نال انصاری دی عورت دے گھر تے بے ہوش ہو کے گر گیا ہے۔ صحابہ چکی ہے، چھلے لے آئے نے، بلال نو بڑی دیر دے بعد ہوش آیا ہے، کہندے نے ابو بکر نو بلانا۔ بلال نو جد ہوش آیا نا تو بلال کہندے صدیق اکبر کچھے نے؟
صدیق کو ٹر کے گئے تے ہاتھ جوڑ کے کہندے ابو بکر اذان واسطے کوئی بندہ ہور لب لے. حضور موجود سن، نگاہ مصطفیٰ پڑھدی سی، میں اذانہ دیندہ رہا تے جدوں میں اشہد ان محمد کہندا سی تے محمد دا چہرہ موجود ہوندا سی. اج مینوں اذان وچ او چہرہ نظر نہیں آیا، لہذا اپنے بندے دا انتظام کر لے، میں ہن اذان نہیں دے سکتا. حضرت بلال چھڑ دیتا ہے مکہ اور شام کے شہر حلب چلے گئے ہیں، اور شام کے شہر حلب میں زندگی گزارنی شروع کر دی. 6 ماہ ہی گزرے تھے کہ میرے رسول کا دیدار ہوا. بلال یار کیا بے وفائی ہے، سانو چھڑ دیتے ہی. حضرت بلال اٹھے نے 7 دن اور 7 راتاں سوائے نماز تو نہیں رکے، نماز پڑھتے نے اور گھوڑے تے بہ جاندے. 7 دن اور 7 راتاں سفر کر کے بلال مدینے پہنچے ہے. نکاحیاں لائیاں سوں کہ میں نو میرا رسول سڑیا ہے نا. قربان بلال تیری عظمت تے، کسے نو کوئی سڑے تینو آمنہ دلال سڑے. تو لوکاں کیا بلال نو آکھو نا وہ حضور دے زمانے علی اذان سنائے، کسے نہیں کیا. تو لوکاں پیر پھڑے حسین دے، سبحان اللہ، منہ تے وٹ پہ جاندن تواڈے. میں پھر کہنا لوکاں پیر پھڑے حسین ابن علی دے. حسین جنوں بھی کیا نا، جنوں بھی کیا بلال متی رد کر دے وے. تُوں پتریں فاطمہ دا جے دی چکی بلال پیندہ رہے ہے، تُسی کہو بلال نو اوہی اذان سنائے نا جیڑی نبی دے دور اچ دیندہ سی. حضرت حسین درخواست کیتی ہے میرے چچا اذان دینا. فرمایا میں قسم چکی سی میرے کولو ہن اذان دتی نہیں جاندی. دل میرا بھی کردہ ہے میں اذان دیواں، پر میرے کولو اذان دین دی ہن طاقت نہیں رہ گئی. تے بلال جدوں حسین کے آئے تے حسین نو کہندے نے میں تواڈی نانی خدیجہ دا وی نوکراں، امی فاطمہ دا وی نوکراں، میں محمد دا وی نوکراں. حسین چکی ہوئی تے میں قسمیں، پر جے تو کہنا ہے میں آج قسم توڑ داواں، اذان دین داواں. اذان پھر دینی شروع کیتی ہے. رب دی قسم انس بن مالک کہندے نے عورت مرد روندے ہوئے باہر آ گئے نے. آج بلال اذان دین والا تے آ گیا ہے، متی رسول بھی آ گئے ہون. ساری دنیا بلال ولائی ہے. بلال روندہ ہویا گر گیا ہے، ہچکی بند گئی ہے. کہندہ ہے حسین میں تینو موڑ نہیں سکیا، پر میرے وچ اور طاقت نہیں رہ گئی کہ میں ہن اذانہ دیواں. تیرے حکم تے عمل کیتا ہے. بلال کچھ دن اتھے رہے نے، پھر شہر ٹر گئے نے. بیت المقدس فتح ہوئے. بلال پہلے تو موجود ہے تے حضرت عمر دے ہاتھوں بیت المقدس فتح ہوئے، بیت المقدس آزاد ہوئے. مسلمانہ دا قبلہ اول عمر آزاد کیتا ہے. صحابہ نو پوچھے آئے کیڑی شے منگ دے ہو؟ انہاں کی ہے اور کچھ نہیں چاہی دا، پر اج اذان بلال دی سنا دیو. بلال نو بلایا تے بلال کہندے نے عمر میں اس شرط اذان دینا، اذان سن کے روینا. میں اذان دینا پر میری ایک شرط ہے، اذان سن کے رونا نہیں ہوں. رب محمد کی قسم. صحابی کہتے ہیں جب اذان بلال شروع ہوئی عمر تو وعدہ کر چکے تھے کہ نہیں روؤں گا. عمر تو نہیں روئے، صحابہ کی چیخیں نکل گئیں کہ یہ وہی بلال ہے
جو بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے نگاہ چہرہ محمد وال کر کے اذان نہ دیندہ ہوتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انسان ہے جنہیں لٹا کر تپتی ہوئی گرم ریت پہ لٹا دیا جاتا، 3 یا 4 پتھر سینے پہ رکھ دیے جاتے۔ حضرت صدیق اکبر گزرے، دیکھا اتنا ظلم، الا تتق اللہ فی ھذا المسکین حتی متی انت، اور لوگوں اس مسکین پر کب تک ظلم کرو گے؟ اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے ہو؟ اتنا ظلم۔ حضور نو جا کے دسیا، حضور رو پڑے، آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا صدیق کاش محمد کو پیسے ہوندے، جتنے دینے پہندے میں بلال خرید لیندہ۔ جے دی خرید آ رہی تے حضور روئے، نسے نو بلال کہندے۔ صدیق اکبر گئے امیہ بن خلف کے پاس، اوے میرا غلام لے لے، بڑا چٹا ہے، بڑا کامد ہے، اے میں نو دے دے۔ انہیں کہا تو کی کرنا ہے، اے تے بڑا بیکار ہے، کل ہے۔ صدیق نے بڑا عجیب جملہ کہا، فرمایا تن دا کال ہے، من دا بڑا چٹا ہے۔ اللہ کرے بندہ تن دا کالا ہوئے، من دا کالا نہ ہوئے۔ میں من دے کالے بڑے تکے نے، من دا کالا ہوئے بندہ تے قرآن اندر نہیں جاندہ، تن دا کالا ہوئے تے بھامے بلال ہی ہوئے۔ اللہ بلال دے رنگ تو ہوران دے متھے تے ٹکا لا سڑے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے غلام خریدا، تیسرے دن، بلکہ پہلے دن یہ بھی کہا تھا بلال جے تینوں اچھی یا حد کرن تو روک دیں تے ہولی کر لیا کر۔ تو امیہ بن خلف جدوں کہندہ ہے نا کہ حد نہیں پکارنا، یعوق تے یغوس وقت سوانو پکار۔ حضرت بلال کہندے ان لسانی لا یحسنو، اللہ تو علاوہ بتاں نو پکارن دی پتہ نہیں، زبان نو عادت ہی نہیں پئی، میری زبان میں یہ استطاعت ہی نہیں۔ حضرت صدیق کہندے بلال ہولی پڑھ لیا کر، تینوں مار دے رہن دیں۔ تو ایک دن خود امیہ بن خلف پوچھ دے، بلال پتہ نہیں کیڑی مٹی دا بنے ہیں، اسی تینوں مار 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 کے تھک جانے ہیں، کدی ایک دا نمبر، کدی دوجے دا نمبر، کدی تیجے دا نمبر، اسی مار مار تھک جانے ہیں، تو مارا کھا کھا کے نہیں تھک دا۔ بلال کہندن کنج تھکا بوٹی اندر مشک مچائے، اندر بوٹی مشک انج دا مچایا ہے، جسم تھکن دا نام ہی نہیں لیندہ۔ اے مرشد اور اے کلمہ جڑا میں نو پیر پڑھایا ہے، بوٹی انج دا اندر مشک مچایا ہویا ہے، ماری رکھ دن میں نو پتہ ہی نہیں لگدا، میں حد کیتی رکھنا۔ میں اپنے لفظاں وچ کہنا کہ صدیق نو جن کیا ہے نا حد ایستا کر لیا کر، سلو کر لیا کر، ہولی کر لیا کر، اچھی کرن دی کیڑی لوڑ ہے۔ تے امیہ بھی کہندہ ہے اوے اینو حد نو پکارنا چھاڑ دے، یغوس تے یعوق نو پکارنا شروع کر دے۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون صحابہ نے تب اس میں بہار آئی۔ مجھے تو یوں لگتا ہے حضرت بلال کہتے ہیں اے چمن تو نے 100 بار، اے خزاں اس چمن کا رنگ، اے خزاں تو نے بار بار بدلا، نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی نہ ہم نے عاشیاں بدلا۔ بلال آج کے مسلمان کو مخاطب ہو کے بتوں سے عشق کرنے والوں کو مخاطب ہو کے کہتا ہے اوے مجھ سے میرا عشق چھڑانا چاہتے ہو اور کہتے ہو جب میں احد کروں گا جفا دیکھنی پڑے گی۔ سنو، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ کیا ہوا تم کہتے ہو عشق نہ کروں، سن لو
تیرا عشق اور ہے، میرا عشق اور ہے، تیری وفا اور ہے، میری وفا اور ہے، تیرا مادہ پرستی، میرا عشق خدا پرستی، تیرا عشق ارادہ، میرا عشق عزم، تیرا عشق دعویٰ، میرا عشق دلیل، تیرا عشق ارادہ، میرا عشق عزم، تیرا عشق حسب، میرا عشق نسب، تیرا عشق کمیت، میرا عشق کفیت، تیرا عشق محدود، میرا عشق لامحدود، تیرا عشق دعویٰ، میرا عشق دلیل، تیرا عشق بصارت، میرا عشق بصیرت، تیرا عشق یہاں، میرا عشق وہاں، تیرا عشق دعویٰ، میرا عشق دلیل، تیرا عشق خیالی، میرا عشق بلالی۔ تیرا عشق خیالی ہے، میرا عشق بلالی ہے، تسی مردے تھک جاؤ گے، میں کھاندہ کھاندہ نہیں تھکاں گا۔ حضرت صدیق اکبر نے اور بلال کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے، عمر جیسا صحابی جو رب کے نبی کی مراد ہے، وہ کہتے ہیں کہ بلال تو ساڈا سردار ہے۔ یہ غلام ہو کے سردار بن گئے، تو جاگیردارانوں ہی سردار بنے ہیں، تقوی کی بنیاد پہ سرداری ہے، کوئی سردار نہیں یہاں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، قومیں میں نے تعارف کے لیے بنائی ہیں، سرداری کے لیے نہیں بنائی۔ سرداری تو تقوی پر ہے، جس میں تقوی زیادہ ہوگا ہم اسے سردار بنا دیں گے۔ اگر بلال تقوی اختیار کرے گا عمر کا بھی سردار بن جائے گا۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے سیدنا ابو بکر آتا کا سیدنا بلال، ہمارے سردار ابو بکر نے ہمارے سردار بلال کو آزاد کروایا، آزاد کروا لیا، لے کے چل پڑے۔ بلال جی میں ہی پتھران دے تھلوں نکلے نا تے خون وہ رہا سی، تے کہنے لبے ابو بکر میں نو خرید لی؟ انہوں نے کہا جی، فرمایا در مصطفیٰ تے لے چلنا، حضور کے دروازے پر لے چلو۔ حضرت صدیق کہنے لگے بلال نبی پاک آج بھی یاد کر کے تینوں رو رہے سن، تیرے زخم ویکھن گے تے ہور رون گے، آ میرے گھر، پہلے تینوں نواواں گا، کپڑے پہناواں گا، پھر در مصطفیٰ تے لے جاواں گا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی دین اسلام کے لیے ماریں کھاتے رہے، لیکن حضور کے دروازے کی چوکی داری نہیں چھوڑی، حضور کی خادمی نہیں چھوڑی، کلمہ نہیں چھوڑا، بلکہ جب لوگ کہا کرتے تھے بلال ظلم سہ کے کلمہ چھڑدا نہیں ہوں، جنج لگتا ہے بلال کہندے سن پاویں پیرچ میخاں لالے جنہ دل ہے ہی میں نو تڑپا لے، میں کلمہ نہیں چھڑنا۔ تے بلال حبشی مارا کھا کے جدوں کلمہ نہیں چھڑدا، تے میں پوچھے بلال گل کیے کلمہ نہیں چھڑدا، تے بلال کہندن ہور دوانا دل دی کاری، کلمہ دل دی کاری ہو، کلمہ دور زنگ کریں دا، کلمہ میل اتاری ہو، کلمہ ہیرے لال جواہر، کلمہ ہٹ پنساری ہو، اتھے اتھے دوما جہانی، کلمہ دولت ساری ہو۔ میں کلمہ کن چھڑا؟ کلمہ ہی تو دولت جہان دی، جیڑی ساری جہان دی دولت ہے، او میرے محبوب دا کلمہ ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 63 سال عمر پائی، کتنی؟ 63 سال، بعض روایات میں 70 سال۔ آپ یمن اور مکہ کے درمیان ایک علاقہ ہے سیرات، وہاں پیدا ہوئے، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک ہی دفعہ مکہ مسجد نبوی میں تشریف لائے، اذان دی، پھر اسی شہر حلب میں جہاد کے لیے چلے گئے۔ 20 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا، 63 برس کی عمر میں، 20 ہجری میں شام کے شہر حلب میں آپ کا انتقال ہوا۔ دمشق میں آپ کا مزار موجود ہے، دمشق میں حضرت بلال حبشی دفن ہوئے۔ دن قیامت سے کوئی کہیں سے آئے گا، بلال تیرے مقدر تے قربان جاواں۔
حضور فرماتے ہیں میں ایک اونٹنی پہ سوار ہو کے آؤں گا، میدان محشر میں حضور کس پہ آئیں گے؟ اونٹنی پر، بولو تے صحیح، حضور کس پہ آئیں گے؟ اونٹنی پر، اور اونٹنی میدان محشر میں کھڑی ہو جائے گی، حضور اوپر بیٹھیں گے اور وہ جو لگام ہوگی نا وہ نیچے گرا دیں گے، وہ لگام نیچے گرا دیں گے، اور میدان محشر میں بلال بھی اونٹنی پر آئیں گے۔ حضور خود فرماتے ہیں بلال جس اونٹنی پر آئے گا اس کے پاؤں سونے کے ہوں گے، اس کی باغ موتی اور یاقوت کی ہوگی۔ حضور اونٹنی پر تشریف لائے، میدان محشر میں کھڑے ہوئے، بلکہ بعض جگہ یہ بھی پڑھتا ہوں میدان محشر میں بھی کہا جائے گا بلال جی میں اتھے نبی نو ویکھ کے اذانہ دیندا رہیا نا، آج جسے اونٹنی تے کھلو کے ذرا اذان دیں نا، بلال محشر میں بھی اذان دیں گے، جھنڈا ہاتھ میں ہوگا۔ کہتے ہیں ایک پوری جماعت جنہوں نے فجر کی اذان 40 دن اللہ کی رضا کے لیے دی، بلال کے جھنڈے کے نیچے جنت پہنچ جائیں گے۔ حضور اونٹنی پر بیٹھیں گے، مہار لگام نیچے گرے گی، اب نظر لگے گی اینو چکن موڈیاں تے چکن اللہ صدیق آندہ ہے یا او آندہ ہے حسین جس نو نبی موڈیاں تے چکے ہیں، پر فضائے ملکوتی کہن دیئے آج نہ صدیق آوے نہ آج حسین آوے، آج نمبر بلال دائے۔ اس لگام کو حبشے کے کالے بلال اٹھائیں گے، اور آج جڑا نبی دی اونٹنی کی لگام پکڑ کے اگے اگے چل رہی ہے، اسے نو نبی دا یار کالا بلال کہندے نہیں۔ کہتے ہیں بلال حضور کے ساتھ جنت تشریف لے جائیں گے، اونٹنی کی مہار بلال کو پکڑنی نصیب ہوگی، سب سے لمبی گردن اطول الناس، طویل گردن آج بلال حبشی کی ہوگی، نبی کی سنگت اور رفاقت ملے گی۔ بلال ساری زندگی نبی کے غلام بن کے رہے، شادی کا وقت آیا تو کئی رشتے آ گئے، کئی رشتے۔ آج تے کالے نو پوچھ دائی کوئی نہیں، پر کالا اونج دا نہیں، جڑا نبی دے بیچ قدمے بہ جائے وہ کالا نہیں رہندا۔ اس شاک رسول عربی سے پوچھو، بوذر سے پوچھو، اویس کرنی سے پوچھو، سلطان دو عالم کی غلامی کیا ہے، یہ راز بلال حبشی سے پوچھو۔ رشتہ دین دا نمبر آیا تھے، ہر بندہ ہی تیار ہے، بلال ہے شادی کر لے، بلال کہندے میں نہیں کرنی، اسی اپنیاں ڈوراں کسے اور نو پھڑائیاں نے، اتھے کرنی ہے جتھے نبی کہنا ہے۔ حضور فرماندے بلال بہت سارے رشتے آئے ہوئے، ابو دردہ دے گھر شادی کر لے۔ حضرت بلال حبشی نے حضرت ابو دردہ کی بیٹی سے شادی کی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی محمد کریم کے غلام بن کے رہے۔ ہم بھی عزم کریں جب تک رہیں گے بلال کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے پیغمبر کی آبرو کی حفاظت کریں گے۔ پیغمبر کا جہاں پہ بلال خادم تھا، نوکر تھا، وہیں پہ پیغمبر کا مؤذن تھا، پیغمبر کا پاسبان تھا، پیغمبر کا چوکیدار تھا، پیغمبر کا پاسبان اور نوکر تھا، نبی کے گھر کا بھی نوکر تھا۔ خدیجۃ الکبریٰ کی خدمت بلال نے کی، محمد کریم کی خدمت بلال نے کی، علی کی خدمت بلال نے کی، حسین کی خدمت بلال نے کی، فاطمہ کی خدمت بلال نے کی۔ تبھی تو اللہ کہتے ہیں من کان للہ کان اللہ لہو۔ بلال اگر تو ساڈا بن گئے اسی تیرے بن گئے۔ من کان للہ، جو میرا بن جائے میں اودا بن جانا۔ بلال ساڈا ہے، اسی بلال دے ہاں، اسی جدوں تک جیوان گے بلال دی عظمت دا نعرہ لاندے رہاں گے۔ آخر اتنا کہنا، دلوں میں ہے محبت، زبانوں پر ترانے ہیں، زمانے کو بتا دو ہم صحابہ کے دیوانے ہیں۔ میں خاک نشیں
میری جاگیر مسلح ہے، شاہوں کو سلامی میرے مسلک میں نہیں، نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستم گروں کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے، راہ زندگی میں 2 دن کم جیے تو کیا ہوا، ہم ساتھ ان کے تھے جو مشعلیں جلا کے جیے، ہٹ کر چلے وہ ہم سے جسے سر عزیز ہو، ہم سر پھروں کے ساتھ کوئی سر پھرا چلے، نسبت کا تاج رکھتے ہیں، ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں، کس لیے ڈر ہو وقت کے فرعونوں سے، ارے ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔